معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، 29 پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے مکمل طور پر سماعت کر لیا ہے۔ اب 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں و احباب تک اس کو ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آخری پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس صورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نیز اس صورت کو سورہ تساؤل اور سورہ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس صورت کا موضوع بھی ماقبل کی طرح موت کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت کی خبر دینا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت کے مختلف مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ مشرکین مکہ دراصل وقوع قیامت وغیرہ کے تعلق سے مختلف باتیں کرتے تھے، اور اللہ پاک نے اس بڑی خبر قیامت پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسان کے انسانی نقطۂ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، جب اللہ پاک نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے تو ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والے رب کے لیے انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل امر ہے۔ وہ رب جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس اور دن کو وقت معاش، آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ یعنی سورج بنا سکتا ہے، تو دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کر کے ان سے عدل کرے۔ پھر جہنم کی عبرتناک سزائیں دینے اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمانے پر قادر ہے۔ آخرت کے عذاب کی ہولناکی کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گی کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہیں کیے جاتے اور جانوروں کی طرح ہم بالکل خاک میں مل جاتے اور عذاب آخرت سے نجات پا جاتے۔ پھر سورہ نازعات کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ نازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی کس قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ نازعات کہتے ہیں۔ صورت کے شروع میں مختلف کاموں پر مامور فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ موت کے بعد فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنہیں معاملات کی تدبیر سپرد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بار قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مشہور قصہ بیان کرنے کے بعد قیامت کے مختلف مناظر سے ایک منظر کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور جہنم دیکھنے والوں کے قریب کر دی جائے گی۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر سورہ عبس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ سورہ عبس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 42 آیتیں ہیں۔ عبس کا معنی تیوری چڑھانا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عبس کہتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات کا نزول اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا اچھا محسوس نہ ہوا، کیونکہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دے رہے تھے، اور یہ صحابی سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مخلص صحابی کی طرف بھی توجہ فرمائیے، ان کو بھی نوازیے، اور جو خشیت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے۔ آخر میں قیامت کی نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ایک شخص اپنے ماں باپ، بھائی بیوی، بیٹوں سے جان چھڑا کے بھاگے گا، اور اللہ پاک فرماتا ہے سب کو اپنی پڑی ہوگی، مگر کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اور یہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ پھر سورہ تکویر۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور کویرت ماخوذ ہے۔
اس صورت میں بھی اللہ پاک نے قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیا جائے گا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی دنیا کی مال و دولت کی قدر ختم کر دی جائے گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس سبب کی وجہ سے قتل کی گئی، اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ اس کا عمل اس نے کیا کیا ہے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہوگا۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی آثار قیامت اور احوال قیامت کا بیان ہے، پھر ایک بڑے پیارے انداز میں یہ بیان کیا گیا کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس کے احسان کو فراموش کر کے ناشکرے پن پر اتر آتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس بات کی صراحت بھی کر دی گئی کہ اللہ پاک نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ان کے تمام اعمال کو محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بیان کیا گیا جہنمی فاسق و فجار لوگ ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ سورہ مطففین، اس میں 1 رکوع 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا معنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ مطففین کہتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو مطفف کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو دوسروں کا حق مارتا ہے اور اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی کرتا ہے۔ ابتدائی آیت میں بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے کہ جب وہ لوگ دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ فرمایا گیا نیکوکاروں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، یہ بھی ایک مہربند صحیفہ ہے، اس پر اللہ پاک کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ نیکوکار جنت کی نعمتوں میں راحت میں ہوں گے اور ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کو مہربند شراب طہور پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی بنی ہوگی، لہٰذا جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع 25 آیتیں ہیں۔ وجہ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود ہے، انشقت سے ماخوذ ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے قیامت کے مختلف مناظر مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کی تابعداری کرے گا، اس دن زمین پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر چھپی ہوئی ہر چیز باہر نکال دے گی، خود خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کی طرف فرما برداری کرے گی کہ یہی اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اخروی حصہ بہت آسان ہوگا اور اپنے اہل کی طرف خوشی لوٹے جائیں گے، جب پیٹھ کی طرف سے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا کڑے کا محاسبے، ہلاکت اور تباہی کا مظہر ہوگا۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے مسمو کیا گیا۔ اس سورت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے اصحاب اخدود کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں خندقیں کھودوا کر بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کو ایمان کی لذت ملی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی جان دے دی مگر ایمان سے دستبردار نہ ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پاک کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ جس کام کا ارادہ فرمانے والا ہے اس کو کرنے والا ہے۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی بعث بعد الموت کے حقائق ہے، چنانچہ ستاروں کی قسم یاد فرما کے بتایا گیا کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ اور منضبط نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسان کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ پھر انسانوں کو اس کی کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ کر کے بتایا گیا کہ جب انسان عدالت الہی میں کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے اور سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ سورہ اعلیٰ
سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ شروع میں اللہ پاک کہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ اس کی قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے انعامات کا تذکرہ پھر بیان کی گئی کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تعلیم فرماتا ہے کہ جس میں نسیان یا بھول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنے باطن کو صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز بھی پڑھی، وہی کامیاب ہوا۔ یہی بات پچھلے صحیفوں اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھی۔ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 26 آیتیں ہیں۔ مجھے غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے بعض مناظر کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے اور گرم آگ میں داخل ہوں گے، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ ان کا کھانا ذریع نامی جھاڑی کے سوا کچھ نہ ہوگا، وہ نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ان کی بھوک دور ہوگی۔ پھر اس دن کچھ چہروں پر نعمتوں کے اثرات ہوں گے اور اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، اونچی جنتوں میں ہوں گے اور ان میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور قطار میں لگے گاؤ، تکیے اور عمدہ بچھونے ہوں گے۔ سورہ فجر۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع 30 آیتیں ہیں۔ سورہ فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں۔ شروع میں 5 قسمیں یاد فرمائی گئیں، پھر عذاب دینے کا اعلان کیا گیا، پھر قوم سمود، عاد، فرعون اور ان کی ہلاکتوں کا بیان ہے، پھر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ تو جب جہنم قریب لائی جائے گی تو بندہ کہے گا کاش میں نے کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ آخر میں اطمینان والی جان کو رب کی رضا کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ سورہ بلد۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔ وجہ بلد کا معنی ہے شہر، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ قسم کی وجہ ارشاد فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ پھر والد اور اولاد کی قسم یاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک کے بے شمار احسانات کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور بندے کو عطا کیا گیا۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سورت میں ایک رکوع اور 15 آیتیں ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے سورہ شمس کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں تمہید کے طور پر انسان کے نفس سمیت مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم یاد کی گئی، پھر فرمایا گیا اللہ پاک نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کا شعور الہام کر دیا ہے، تو جس نے اپنے نفس کو پاک و طاہر رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا۔ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سورت میں ایک رکوع 21 آیتیں ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے سورہ لیل کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا انسان کی جد و جہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقویٰ پر کاربند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ پاک سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب قدیر کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور ذلت کی محبت کے غلبہ سے پاک ہو جائے۔ سورہ دوحہ
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں دوحا کہتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے سورہ دوحا کہتے ہیں۔ یہ سورہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سارا کا سارا نعت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن اس کے اندر بعض صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بڑے زبردست انداز سے بیان کرتی ہیں۔ یہ اس صورت اس وقت نازل ہوئی جب وحی کے کچھ عرصے نہ آئی، تو اس موقع پر ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دی، تو اللہ پاک نے قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا، جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے، جدا نہیں ہو پاتا، رات کے ساتھ اندھیرا ایک حقیقت ہے، علیحدہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناپسند جانا ہے۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والی ہر گھڑی پچھلی سے بہتر ہے، اور پھر لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ یتیم پر سختی نہ کی جائے، سائل کو نہ جھڑکا جائے، اور رب کریم کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا جائے۔ سورہ الم نشرح مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ سورت کے 3 نام ہیں، سورہ نشرح، سورہ انشرح اور سورہ الم نشرح۔ یہ تینوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کے اعلیٰ بیان پر مشتمل۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کفار کے طعنوں اور دل آزار باتوں سے پیارے آقا سینہ مبارکہ میں تنگی محسوس نہ کرے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سینہ کو انوار رحمت و معرفت کے لیے کشادہ فرما دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورہ 3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں۔ انجیر کو عربی میں تین کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ 3 کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ پاک کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی۔ سورہ علق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی پہلی 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 1 رکوع 19 آیتیں ہیں۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں علق کہتے ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں لفظ موجود ہے، اس کی مناسبت سے سورہ علق کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اقرا بھی ہے، اور یہ اس نام کی پہلی آیت کے شروع میں موجود ہے۔ اقرا کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا میں انسان کی تخلیق، اللہ پاک کی حکمت بیان کی گئی، اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا، قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ انسان اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی۔ اس سورت کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کا پرواہ نہ کریں۔ سورہ قدر، اس سورت میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ شب قدر کو اللہ پاک نے نزول قرآن کی نسبت سے مشرف فرما کر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ گویا شب قدر کی عظمتوں کا نزول قرآن میں ہے، اور انسانیت کے لیے یہ سب پیغام ہے کہ اگر تمہیں بھی عظمت اور رفعت مطلوب ہے تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اس سورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ سورہ بینہ، بینہ کا معنی ہے روشن اور بہت واضح۔ اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ بینہ کہتے ہیں۔ یہ سورت دراصل اہل کتاب کے فضول خیالات کی تردید میں نازل ہوئی کہ وہ بنی اسرائیل سے پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے یہ الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے مبعوث ہوئے تو آپ علیہ السلام کی نبوت کے انکاری ہو گئے۔ اس صورت کا مرکزی مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار
کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، یہی دین مستقیم ہے۔ پھر بدکاروں کے انجام کو بیان کر کے نیک بندوں کے انعام کو بیان کیا، ان کے لیے اللہ کی رضا اور جنت کی تیاری کو بیان کیا۔ سورہ زلزال، اس صورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ زلزال کا معنی ہلا دینا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہتے ہیں۔ پھر سورہ عادیات کا بیان ہے، اس صورت میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عادیات کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی مختلف کیفیات کو یاد فرما کے بیان فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کیا۔ سورت کے آخر میں انسان کی فطرت و طبیعت کو اجاگر کیا ہے، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت اور بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ قاریہ، سورہ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع 11 آیتیں ہیں۔ وجہ قاریہ کا معنی ہے ہلا دینے والی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاریہ کہتے ہیں۔ قیامت کے احوال، تنگی اور شدت احوال، حالات کو ایک بار پھر بیان فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ پھر سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ سورت میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، مگر جب لوگ قبروں میں پہنچیں گے تو مال کے فانی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ ایک ایک نعمت، امن، صحت، فراغت، کھانا پینا، علم، مال، دولت، سب کا سختی سے حساب لیا جائے گا۔ سورہ عصر، اس سورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ شروع میں زمانے کی قسم یاد فرما کر دراصل ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انسان بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اس سے نکلنے کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ ایمان لائے، عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، صبر کی وصیت کرتا رہے۔ سورہ حمزہ، سورہ حمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ وجہ حمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ حمزہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی: طعنہ زنی، عیب جوئی، حب جاہ و دنیا۔ ان کی شدید مذمت کر کے بتایا کہ ان امراض میں مبتلا رہ کر لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ان کو بتانا چاہیے کہ ان کا انجام وہ آگ ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی۔ پھر سورہ فیل، سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا، اس مناسبت سے سورہ فیل۔ اس صورت میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا مشہور واقعہ ہے کہ معاذ اللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے کے مذموم ارادوں کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ پاک نے فوج در فوج پرندوں کو بھیجا جنہوں نے ان پر پتھر کنکریاں برسا کر انہیں بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش، سورت کی 1 رکوع 4 آیتیں ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے قریش پر اپنے احسان کو بیان فرمایا کہ وہ بے خوف ہو کر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ان کی معیشت محفوظ تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا کہ خود پسندی، قوم پرستی اور خود فریبی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ ماعون، اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ وجہ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ماعون کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنے، خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے جیسے مذموم عمل کو قیامت کے جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے، اور نمازوں کے ساتھ دیگر عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ سورہ کوثر، اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ وجہ کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں ہیں مراد ہے، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کو کوثر کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس میں عرب کے فصحاء و بلغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کلام بنا کے نہ لا سکے۔ اس میں اللہ پاک کی جانب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس صورت میں 1 رکوع 6 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے کافرون کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ پیغام دیا ہے حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی،
یعنی اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے اسلامی نظام پر نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے پرہیز بیزاری کا اظہار کرنے کی بھرپور تلقین۔ سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت میں اسلامی ترقی کے باہمی عروج یعنی فتح مکہ کی خبر دینے کے بعد بتایا کہ جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر اور تسبیح بیان کی جائے، نیز اس سے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے۔ سورہ لہب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ عبد المطلب کا ایک بیٹا عبد العزیٰ جو کہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس کی کنیت ابو لہب ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب ہے موجود ہے، مناسبت سے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب کہتے ہیں۔ اس صورت میں دشمن رسول ابو لہب اس کی بیوی ام جمیل کے لیے شدید ترین مذمت اور انجام بد کو بیان کر کے بتایا کہ جس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت پر اسے ناز تھا وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا اور یہ دونوں ذلت آمیز اور عبرتناک موت مریں گے۔ سورہ اخلاص، اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مختلف نام اور وجوہات، مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ پاک کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ اللہ پاک ہر نقص، ہر عیب اور ہر شر سے، ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وغیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ فلق، اس میں 1 رکوع 5 آیتیں ہیں۔ فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ اس صورت میں تمام مخلوقات کو ظلمت شب، جادوگروں اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ پاک کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ سورہ ناس، اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، مناسبت سے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے پلٹ کر اور چھپ کر وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اپنی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا کہ بہکانے والے، وسوسے اور توہمات میں ڈالنے والے جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ الحمدللہ 30 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ کریم پڑھنے، سننے، سنانے، لکھنے، لکھانے، مدد کرنے، شیئر کرنے اور PDF بنانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔